ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے نیازی صاحب، یہ بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم ایک بریفنگ میں تھے، بڑی اہم بریفنگ تھی الیکشن سے پہلے 2018 کے، اور اس ٹائم میں نے یہی سوال پوچھا تھا. میں کہا حضور، اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ بیٹھے تھے، میں کہا سر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. اسی طرح بندے توڑ توڑ کے دوسری پارٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں. ہم نے سیکھنا ہے نیازی صاحب کہ ہم نے نہیں سیکھنا؟ پھر نہیں سمجھے کاشف، یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ تاریخی کوٹ ہے کہ تاریخ کا سبق ایک ہی، کہ تاریخ سے سبق کسی نے نہیں سیکھا. میں تاریخ کے کچھ اور سبق بھی آپ کو یاد دلا دوں. خواجہ ناظم الدین کی ڈسمسل کے بعد اور محمد علی بوگرا کو انسٹال کرنے کے بعد تا شہباز شریف صاحب ایک وزیر اعظم بتا دیں، ایک وزیر اعظم جو کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ نہ بٹھایا ہو، اور ایک بتا دیں جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے نہ اتارا ہو. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے اس میں ایک چیز میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے سر، لیکن اس میں سیاستدان ہمیشہ اپنا کندھا دے دیا کرتے ہیں. میں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں. اب ہم نہیں، یہ ضروری بات ہے سر، یہ ضروری بات ہے. پرابلم یہ ہے آپ نے اگر یہ رول ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ کیا ہے کہ جب محمد علی بوگرا کو بنایا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 100% خواجہ ناظم الدین کی کیبنٹ تھی، اس کے نام پڑھ لیں، انہیں بوگرا کے ساتھ حلف لے لیا. پھر آپ دوسری بات کر لیں، بھٹو صاحب کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ اور بھٹو صاحب کی جب بیٹی آئی تو کس طرح آئی؟ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن کے آئی. آج شہباز شریف صاحب اقتدار میں نہیں آئی، لیکن آپ مجھے بات نہیں بات سر دونوں میں فرق ہے. پارٹی بن کے آنے میں اور کچھ باتوں میں اگری کر کے آنے میں دونوں میں فرق ہے. میں ذاتی طور پہ کیونکہ بڑے قریب سے دیکھتا تھا اس ٹائم پہ، مجھے پتا کہ اگریمنٹ وہ پارٹی نہیں بنے، وہ کافی تھوڑی بن کے آئے تھے. کاشف میں اس کی باریکیوں میں بھی نہیں جا رہا ہوں. آپ باریکیاں ڈسکس کرنا، میں آپ کو صرف میکرو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. آج کی میں بات بتا رہا ہوں. جو پارٹی اقتدار میں ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، نواز شریف کی پارٹی ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کھڈے لائن لگائے، اچھا کھڈے لائن لگائے ہوئے نواز شریف صاحب کو یہ نہیں لگایا ہوا. یہ کہنا کہ جی ان کے پاس یہ سطح، میں بھی ایک اس بات کا قائل تھا جو سر ویسے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی مجھے مت سنائیے گا. نواز شریف کو کھڈے لائن لگا دیا، نواز شریف کو پتا کچھ نہیں، شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا. خدا نواز. بات یہ ہے کہ کھڈے لائن اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے باپ آپ کا جو ہے انہوں نے پھانسی دی ہوئی ہے، آپ کے قاتل ہیں، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کیبنٹ کے اندر صاحبزادہ یعقوب کو لے کے، وی جعفری کو لے کے 4-5 منسٹر ہیں جو امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو میں بتا دوں کہ جو آپ نے لے کے آپ 1988 کے آخر میں محبوب اللہ فائنانس منسٹر تھے میرا خیال ہے اس ٹائم، وی جعفری سوری، اور وہ وی جعفری میں نے سارا بتا دیا، فائنانس فارن منسٹر وہ میں نے بتا دیا جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے. اور آج تک پیپلز پارٹی اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکی، آج تک پیپلز پارٹی فارم منسٹر پر نہیں لا سکی. آج تک پیپلز پارٹی کو 3 دفعہ اقتدار ملا ہے. جو دوسری طرف لوگ تھے سر، وہ ان کو سینیٹر بنا رہے تھے جو اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. ایک موزز جج کو نون لیگ نے سینیٹر بنوایا تھا، وہ صدر بنایا اس ملک میں، پر وہ جو بینچ پر ذکی الدین پال صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے ممبر تھے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. نون لیگ نے اس کو اس دور کے اندر سینیٹر بنایا. جب آپ اس سے مقابلہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ایک ہی بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ طے کر لینا چاہیے. نہیں میری بات تو سیاستدان اپنا کندھا نہ دیں تو ان کا رول بڑا منیمائز ہوتا ہے. سر اس میں آپ دیکھیں، اگر میں تھوڑا سا اسی آرگیومنٹ مجھے بتائیں، مجھے ایک عارفہ پلیز ایک پوائنٹ، یہ جو عمران خان صاحب نے 4 مہینے بتایا کہ میر جعفر میر صادق غدار ہینڈلر، اور سپٹمبر میں کہتے ہیں کہ میں باجوہ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، پاکستان میں یہ واقعہ بھی کام ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے باجوہ کو آرمی چیف بنانا، ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. یہ مجھے بتائیں جس پہ اب شہباز شریف صاحب ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، عمران خان صاحب ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، مجھے بتائیں کہ یہ آپ کس چیز کا رونا رو رہے ہو؟ آپ کس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ اور کیا کس کا کیس آپ یہاں لڑ رہے ہیں؟
عمران خان کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا. کہہ دوں کہ جب بھی اس ملک میں بہت پرابلم پڑا ہے تو سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کیا نا. ضیاء الحق صاحب کے بعد فوج کو بھی ضرورت تھی ٹو سٹیپ بیک. بی بی نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ 2008 میں بھی کیا یہ کمپلشن نہیں تھی؟ سو یہ ٹھیک ہے ان کا کندھا استعمال ہوتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. میں تو آپ وہی بات کر رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ریسکیو سیاستدان ہی کرتے ہیں، ریسکیو سیاستدان کرتے ہیں. تو اور سر دیکھیں، یعنی جہاں پہ آپ نعرے یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، the moment you get the opportunity. میرج آف کنوینئنس ہے کہ مجھے حکومت میں لے آؤ، میں آپ کو فیس سے دے دیتا ہوں، دونوں خوش، اور اس کو ٹھائی لگا دیں. بالکل. بٹ 90s میں اور 2008 کے بعد میں بہت بڑا میں عارفہ ختم کر دیں، میں آ رہا ہوں سر آپ کے. سر 90 کی دہائی میں اور 2008 کے بعد میں ایک بہت بڑا فرق ہے. 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہے کہ کوئی کیس کسی سیاستدان کے خلاف اس طرف سے بنا، ہمیشہ پارٹیز نے ایک دوسرے پہ بنایا، آپس میں پارٹیز لڑی. 2008 کے بعد یہ بھی تو آپ کیس دیکھیں نا کہ اب مطلب کہ دا مومنٹ ایک حکومت گرتی ہے تو کیسز کی ایک بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر سیاستدان جو ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ بھائی میں جب نکلوں گا حکومت سے تو پھر تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جیل کس دن جانا ہے اور نکلنا کس دن ہے، تو وہ پھر کیوں نہ کرے؟ پھر سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے نا. جی بیٹھنا چاہیے، بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں اگر یہ مسائل حل کرنا، ہاں نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی، بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ صرف ایک جو سائڈ ہے وہی کمپرومائز کر رہی ہے یا وہی غلط فیصلے کر رہی ہے. اب ہم نے ملک چلانے، کاشف صاحب مطلب کہ دا تھنگ از کہ ہماری اکانومی معیشت کا آپ حال دیکھیں. اگر ہم نے اسی طرح لڑتے رہنا ہے کہ ایک پارٹی جو ہوگی وہ پاور میں ہوگی، دوسری جو ہوگی وہ اپنے کیسز سے ڈیل کری ہوگی، تو پھر یہ جو مشکل فیصلے اکانومی کے ہیں یہ کس نے کرنے ہیں؟ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس لارجر پکچر نا، اور اس میں تو سب کا بھلا ہے. اس لیے کوئی اس کی نہیں سوچے گا، کیونکہ جو اس وقت حکومت میں وہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت پوری کرنی اور ہم نے الیکشن نہیں کرنا، کیونکہ الیکشن کریں گے. دیکھیں یہ دوسری پارٹی یہ سوچے کہ ایک دفعہ سانو آنے دیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے. دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، جوڈیشری کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جوڈیشری نے جب بھی نظریہ ضرورت پیش کیا نا تو بیشتر موقعوں کے اوپر پھر پارلیمان نے آ کے اس کے اوپر مہر لگائی. ایل ایف او اسی پارلیمنٹ سے آیا تھا، 278 88 ساری اس پارلیمنٹ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ عدلیہ اس کی بڑی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے، پر جناب آپ کی اپنی جو تاریخ ہے وہ آپ نے یہاں پہ وردی سمیت صدر بھی منتخب کیے اسی پارلیمنٹ نے. دیکھیں ہر کسی کا کردار ہے. اور دوسری چیز، عوام بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں کے پی کے میں ووٹ جیبوں میں ڈال کے، اور کسی نے میاں صاحب کو دینا ہے، کسی نے کس کو دینا ہے، پر یہ ان کو حق نہیں دے رہے. لیکن وہ بھی مسئلہ ہے کہ دیٹ کنٹرولڈ آؤٹ کم، جب پتا ہونا کہ ہم کنٹرول ہو سکتا ہے. 2018 میں کنٹرول کر رہے تھے، کر سکتے تھے، ہو گئے الیکشن. ہو سکتا ہے اس ٹائم بھی اگر کنٹرول نہ ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے. ایک بریک لے لوں.